Pakistan, private bank. Better bank, more nutritionist and everything. MashaAllah. اور آپ اس کے لیے کو تو آپ ریکویسٹ کی کائنڈلی تھینک یو. شکریہ کہ آپ نے اپرچونیٹی دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ون آف مائی پیشن ایک چیز یہ ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کروں, کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو گیم چینجر جو ہمارے پاس اس وقت اپرچونیٹی ہے وہ ہے آپ لوگوں کو صحیح ٹریک پہ لے کے آنا اور آپ ان کو موٹیویٹ کرنا. تو ہیڈس آف ٹو دس جذبہ. لیکن میں پہلے اس طرف جانے سے پہلے واپس آؤں گا اس فاؤنڈیشن کی طرف, کیونکہ جو سر نے ورڈ لیٹ سے جو فاؤنڈیشن میری پیدائش سے پہلے بنی اور اس وقت اس نے اگر ورڈ یوز کیا انٹیگریٹڈ, تو آج دیکھیں انٹیگریٹڈ اور شیئرڈ ریسورسز کی بات ہو رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ایریے کے اندر موجود ہیں ان تمام لوگوں کے جو چیلنجز ہیں, ان کے جو پرابلمس ہیں یا جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو انٹیگریٹ کریں. کیونکہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم اس وقت, میں ریسنٹلی ایک ماڈل جو میں ابھی کل پرسوں جی سی لاہور یونیورسٹی میں تھا تو میں نے وہاں پہ پریزنٹ کیا, وہاں پہ فش فارمرز جو آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو یہ ماڈل ایک پریزنٹ کرا کہ ای پی ایس ماڈل از اے فیوچر ماڈل. ای پی ایس ماڈل ہے کیا, میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, کیونکہ یہاں پہ ڈائنامک لوگ کہتے ہیں جو اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ڈفرینٹ جو اسکول آف تھاٹ سے بھی ہیں اور ڈفرینٹ پروفیشن سے بھی ہیں. تو ای پی ایس ماڈل لائف کے ہر پروفیشن کے اندر, ہر کام کے اندر اس کو جو ہے نا اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. ای پی ایس سے مطلب یہ ہے کہ ایفیشنسی, پروفیٹیبلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی. اگر یہ تین چیزیں کسی بھی کام کے اندر نہیں ہیں, جیسے کہ سر نے بتایا کہ دیکھیں ایگریکلچر جو ہے وہ اس وقت ریڑھ کی ہڈی ہے, ہوگی, اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ آنے والے ٹائم میں بڑھتی جائے گی. آپ تمام لوگ جو اس وقت پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں, جنرل کے اسٹوڈنٹ ہیں, ایک چیز آپ نے جو لیٹسٹ پاپ اپ دیکھی ہوگی وہ ہے فوڈ سیکورٹی. ٹھیک ہے, جب ہم فوڈ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں یا اگر جو ریسنٹ جو پینڈیمک ہم نے گزارا ہے اس کے اندر اگر آپ انالیسس کریں کہ لاسٹ 3 سال کے اندر جو کنٹریز جو ایٹ لیسٹ گڈ سروائیول موڈ پہ تھی ان کی جو ون آف دا مین ریزن تھی ان کی سیلف سفیشینسی تھی فوڈ کے, اور وی آر امانگ دیٹ. لیکن پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کیا یہ ٹرینڈ اپ بڑھ جا رہا ہے یا یہ ٹرینڈ ڈاؤن بڑھ جا رہا ہے. بدقسمتی سے اگر ہم اپنے ملک کی لینڈ کو دیکھتے ہیں تو میرے لیے نا یہ بہت پاورفل ورڈ ہے کہ پاکستان از لینڈ آف اپرچونیٹیز. ٹرسٹ می, یہ جو ینگسٹرز ہیں جنہوں نے اب ٹیک اوور کر, دیکھیے زندگی میں ایک سفر ہے اور ایک میراتھن ریس ہے اور ہر بندے نے آگے نکلنا ہے اور جانا ہے, اور پھر آپ نے اس کے اندر ایک ریلے ریس والا کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی چیزیں پاس آن کرنی ہے بیک والے بندے کو, ٹھیک ہے, یا اس سے لے کے آپ نے آگے جانا. سو دس از واٹ از دی کنیکٹیوٹی. ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز یا جتنی بھی باتیں ہونی چاہیے وہ تمام اس سے لنک ہونی چاہیے. اب جب میں ایگریکلچر کے اندر یا ہم جو ایگری بزنس ہے, کیونکہ جس طرح سر نے بولا کہ ایگریکلچر اب ہم جب سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا کنک لگا لیں, مکئی لا لیں, آلو لا لیں, پیاز, دس از سم تھنگ بیونڈ دیٹ. کیوں؟ کیونکہ اب ورڈ ہے ایگری بزنس. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آج دنیا کی پاپولیشن 7 بلین ہے تو آنے والے سالوں میں ایکسپیکٹڈ ٹو بی 10 بلین. تو ان کے لیے جو امپورٹنٹ چیز کیا ہو, آف کورس آپ کی ہوا اچھی ہونی چاہیے, آپ کے پاس رہنے کے لیے اچھی جگہ ہونی چاہیے, اور ساتھ موسٹ امپورٹنٹلی کھانے کے لیے فوڈ ہونا چاہیے. تو کیا ہم اپنے آپ کو فیڈنگ دا ورلڈ کے لیے پریپیئر ہیں؟ تو آنسر از نو. کیوں نہیں ہے؟ کیوں کہ آج ہم نے جہاں پہ بھی اچھی زمین دیکھی, جہاں پہ 4 روڈ لگ رہے, 2 روڈ لگ رہے, جی یہاں پہ کالونی کاٹے, یہاں پہ کمرشل بنے گا, یہاں پہ ولاس بنے گے, اور آپ یہاں انویسٹ کریں گے. اور یہ ڈیڈ اکانومی انویسٹمنٹ ہے کہ آج آپ سائڈ میں بیٹھے, آپ نے کہا جی کوئی نہیں آج بھی میں قسطوں پہ جگہ خرید لیتا ہوں جو مجھے 1 کروڑ کی پڑ رہی ہے, 3 سال بعد 3 کروڑ کی. This is not about the upfront scaling of your economy. It's a downfall towards your economy. ریزن کہ ایک بندے کے تو شاید بینیفٹ ہو سکتا ہے لیکن اجتماعی طور پہ ملک کا اس کا کیا نقصان. سو
वापस मैं इसको कनेक्ट करता हूँ EPS मॉडल के साथ। जब हम EPS मॉडल की बात करते हैं, पहला पॉइंट है एफिशिएंसी। तो वहां पे इस जैसी ऑर्गेनाइजेशन और इस जैसे बंदे हमें दोबारा चाहिए, ठीक है। अगर ये साहब अगर 1978 में ये सोच सकते थे कि हमें एग्रीकल्चर का इंटीग्रेटेड मॉडल बनाना है, तो मेरा सवाल आप में से तमाम लोग, हम लोग गाँव से हैं और हम लोग बुनियादी तौर पर सारे लोग एग्रीकल्चर से जो है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। मे बी अब शायद जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लोग घरों में जानवर ना रखते हो, या उनको ये बुरा लगता हो यार मेरे घर में जानवर खड़े हैं तो लोग मुझे गुजर गए कि क्या करें, ठीक है। लेकिन हम में से तमाम लोग जिनका रूरल बैकग्राउंड है, 1 2 जानवर 3 जानवर जमीन का टुकड़ा होगा जरूर, तो हम बेसिकली बुनियादी तौर पे तो सारे एग्रीकल्चर है। आप अगर उस एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो 2-4 बड़ी बॉटम लाइन्स है। नंबर 1 स्केलेबिलिटी। हमने स्केलेबिलिटी पे कैसे लेके जाना है? यील्ड एक चीज है, लेकिन उसकी मैस प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैस प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एग्रीकल्चर जोनिंग्स करनी है। देखिए आपकी कंट्री लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आपने अपनी कंट्री का एक एग्रीकल्चर जोनिंग मैप बनाना है कि इस रीजन में मैंने आलू ग्रो करना है, इस रीजन में मैंने कॉटन ग्रो करनी है। अनफॉर्चुनेटली वो चीजें नहीं हो रही। जब वो नहीं होगी, इंटीग्रेशन नहीं होगी। जब इंटीग्रेशन नहीं होगी, ऑफ कोर्स एफिशिएंसी नहीं होगी, और एफिशिएंसी नहीं होगा तो डायरेक्टली लिंक विद द प्रॉफिटेबिलिटी। मैं एक फार्मर हूं, मैं अभी आपको बताऊं, मैं लेट से दूध प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं घर पे दूध 125 रुपए का प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं सेल 105 रुपए का कर रहा हूं, तो मुझे बताएं मैं कैसे आपको कहूंगा कि आप एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है। 40 जानवरों की इन्वेस्टमेंट का मतलब है सीधा 2.5 से 3 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अब सवाल आपका होगा और आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आज का जो ये सेशन है आप लोग मुझे चैलेंज करें। देखिए अगर मेरा लेट से अगर 2 डिकेड का तजुर्बा है, मेरे से सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप मुझे चैलेंज करें कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात तो करते हैं, पर कैसे हमें एरियाज आइडेंटिफाई करें, तो उसकी तरफ भी आता हूँ। लेकिन नाउ अगेन कनेक्टिंग बैक टू द प्रॉफिटेबिलिटी, दिस इज द फंडामेंटल कॉज, रीजन एंड मोटिवेशन फॉर यू टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर ये नहीं है, ठीक है, you become purposeless। और पर्पस तब पावर होता है जब आपको पैसा मिलता है या उससे आपको ग्रोथ मिलती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम जितने माइंड यहाँ बैठे हैं, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी है, जज्बा है, इन तमाम लोगों को चाहिए कि हमें इंटीग्रेशन करनी चाहिए। इंटीग्रेशन में होपफुली आप लोग कर भी रहे होगे, और अपॉर्चुनिटी क्या है, लिंक कर। यहाँ बैठे बैठे मुझे ये मोटिवेशन रही यार क्यों ना बैक एंड पे, जैसे अगर आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल है, या हमारी हम जब रूरल की बात करते हैं उसमें 2 चीजें बड़ी पॉप अप होती हैं, एक है पॉवर्टी एलिमिनेशन और एम्पावरमेंट, जो आपकी रूरल वुमेन एम्पावरमेंट है। तो क्या हम इनको इस तरह के स्किल्स या ट्रेड पास ऑन कर रहे हैं जिसके थ्रू ये अपने घर का खर्चा अपने हस्बैंड के साथ शेयरिंग कर सकें? क्योंकि इस वक्त प्रीडोमिनेटली अगर जो खवातीन हैं भी हैं तो वो डिपेंडेंट है, क्योंकि एक फर्द हमारा काम करता है, बाकी तमाम अफराद जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम लेट्स से अगर हम सोशो इकोनॉमिक चेंज लेके आना चाहते हैं, और ऑब्वियसली पढ़ाई की तरफ लोग जा रहे हैं, वो किस लेवल पे जा रहे हैं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन लोग जा रहे हैं। अब क्यों कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कि अगर इसके 10 बच्चे होंगे तो उसको फायदा है, क्यों कि वो 10 के 10 काम करेंगे। लेकिन अगर वाइस वर्सा वो 10 बंदे छोटे छोटे काम पे, जिसे हम स्मॉल एसएमईज कहते हैं, अगर हम उसके ऊपर काम करें तो वी कैन चेंज करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर करने के लिए हमें प्रोडक्शन सिस्टम को, इनोवेशंस को, टेक्नोलॉजीज को और कैपेसिटी बिल्डिंग को, जैसे कि डॉक्टर साहब ने नीचे यहाँ मेंशन किया हुआ है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ये वो एक इंटीग्रेशन है जिसके अंदर जिनको अल्लाह ने अगर ताकत दी है कि वो कुछ चीज पास ऑन कर सकते हो, वो पैसा है, इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट है या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसके ऊपर फाउंडेशन को या जो बाकी लोग हैं उनको काम करना चाहिए ताकि उसके अंदर हम काम कर सकें। फिर जब हम बात करते हैं कि यार इन लोगों को हम कैसे मोटिवेट करें, देखिए 2 तरह की मोटिवेशन है, एक है इंस्पायरेशन, एक है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन ये है कि सर मैं एक कल्चर बैकग्राउंड से हूँ, यार कब तक हम ये मार खाते रहेंगे फुरसूदा तरीके से, हम अपनी स्विंग कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और पोस्ट हार्वेस्टिंग के तरीके। मैं बाय इंटरनेट पे देखता हूँ कि यार छोटी छोटी मशीनों से लेके जो
کام ہے وہ ایک بندے سے زیادہ ایفیشینٹ کام کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن کسی نے تو ہل بھی یاد کیا ہوگا, کسی نے ٹریکٹر بھی یاد کیا ہوگا, کسی نے اس ٹریکٹر کے آگے جو بلیڈز ہیں ان کے اندر سے ایفیشنسی پہ کام کرو. تو کیا یہ آپ لوگوں کے ذریعے سوال ہے جو آپ پڑھ رہے ہو یا جو آپ کام کر, کیا اپنے دماغ پہ یہ چیزیں لے کے آتے کہ یار میں کیا چیز ڈفرینٹ نہیں کر سکتا, میں کیا چیز نہیں کر سکتا؟ کیونکہ عقل جو ہے اس کے لیے عمر یا اس کے لیے جو ہے نا امیر غریب ہونا ضروری نہیں, اس کے لیے ضروری ایک کیوریوسٹی ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی کہ اس کے اندر ایک کیوریوسٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں اسکل ڈیولپمنٹ ہونا, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا, وہ کیوں ہے؟ میں کیوریس تھا, میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آلموسٹ 1 مہینہ پہلے مجھے انگیج کیا, اور میں جس آج بیٹھا کوئی ہم لوگ رات کو 2-3 بجے لاہور سے واپس ہو تو میں بھول گیا. جو جب ان کا میسج آیا تو میں نے اپنی پوری ٹیم کو کہا کہ وی ہیو ٹو گو, بیکاز ادروائز سیٹرڈے کو ہمارا جو ہے نا وہ ہاف ڈے ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا نہیں, وی ہیو ٹو گو بیک, بیکاز مجھے یہ ورڈ بہت اپیل کیا جذبہ کا. بیکاز سی میں جتنا پیشن سے آپ کو بتاؤں گا اتنے پیشنیٹلی ایٹ لیسٹ اگر آپ میں سے کوئی میری بات سے کوئی ایک ہوم میکر لے کے جاتا ہے تو آج کا میری جو ٹائم انویسٹمنٹ ہے اس کا بہت بڑا ریٹرن ہے. ٹھیک ہے جی, تو میں اس میں یہ آپ کو کہوں کہ انسپائریشن ہے نا وہ ویلی کے اندر ہے. ٹھیک ہے, وہ فائر ان دا ویلی سر ہمارے سینئر ہے, کیونکہ جب تک یہاں پہ اور یہاں پہ زور نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, نہ آپ کو کوئی استاد پڑھا سکتا ہے, نہ کوئی آپ کو ٹرینر جو ہے نا وہ ٹریننگ کرا سکتا ہے. تو پہلے تو آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اگر آج اس شام میں یہاں پہ ٹائم دینے آیا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم کی انویسٹمنٹ کی عوض میں واپس کیا لے کے جاؤں؟ obviously کنیکشن لے کے جا رہا ہوں. یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو ہم انٹروڈیوس ہوئے ان میں سے کچھ ایسے لوگوں کی کیمسٹری ہوئی ہے جو آگے نیکسٹ لیول پہ جائیں گے. تو خدارا اپنے آپ کو انسپائر کرنا سیکھیں, اور اس کے لیے میں بڑی چھوٹی سی ایگزامپل بتاؤں. جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ جی کہ جو ہے جو بک کا انہوں نے ذکر کیا تھنک ریچ اینڈ گرو ریچ. ٹرسٹ می, یہ آج پریکٹیکلی میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں, جو بندہ جیسا گمان کرتا ہے نا رب کی ذات اس کو ویسے دی. یہ میں پھر یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ آج اپنے ذہن میں گمان کر کے یہ جائیں کہ میں نے اگر یہ کام کرنا ہے, میں بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اچھے گھر میں رہنا, وہ جب سوچتا ہے اور اس کے اوپر وہ محنت کرتا ہے تو رب ایک دن اس کو وہ چیز ضرور دیتا ہے. آپ گاڑی کا سوچتے ہیں, گاڑی آپ کتنے لوگ یہاں پہ ہیں, تو مجھے یاد ہے کہ فونک سائیکل بڑا ڈریم ہوتا تھا شروع میں ہم چھوٹے سے کہ یار پہاڑ کا میں پڑھا ہوا ہوں تو میں کہتا تھا یار فونک سائیکل نہ ہمیں مل جائے, ٹھیک ہے, کوئی باڑے سے اگر لے دینا والد صاحب تو اس کو میں کہا 1500 کی 2000 کی ہوتی, تو وہ پھر والد صاحب نے کہا نہیں فوجی دے, اور نہیں ابھی پیسے نہیں ہیں, ابھی کرتے ہیں کچھ اپنی. لیکن ایک چیز تھی کہ نہیں میں نے فونک سائیکل نہیں, اس کو وہ ڈینم لگا ہوتا تو اس کو چلاؤ تو آگے لائٹ لگتی. تو ہم کہتے تھے یار کیا انوویشن ہے, میں رات کو چلاؤں گا تو آگے سے لائٹ آئے گی. تو دن کے بجائے رات کو چلاتے تھے کیونکہ وہ اس کی لائٹ والا جو فیچر تھا دیٹ واز ویری گڈ. لیکن ٹرسٹ می سائیکل سے لے کے اگر آج گاڑی تک کی اگر سفر دیکھتے ہیں نا تو اس میں ایک چیز تھی کہ آپ نے جیسا جیسا سوچتے ہیں ویسے ویسے رب آپ کو بتا ہے. تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ از ون آف دا کی تھنگ جو روٹیٹ کرتا ہے آپ کے تمام لائف کی جو سکسیس پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر. تو اس لیے آپ اپنے اندر انسپائریشن جو موٹیویشنز ہیں نا ان کو پہلے خود موٹیویٹ کریں. ایک چیز آپ کے پاس سب کے پاس موبائل ہے, اس وقت اگر ہم اسکرین ٹائم سب کا دیکھیں تو پتہ لگے گا 12 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے آپ نے اسکرین کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو جج کر سکتے ہیں نا. تو آپ اپنے اپنی اسکرین کو دیکھو کہ 12 گھنٹے میں اس موبائل کے اوپر کیا دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کو بڑا آسان کام ہے, آپ کو موٹیویشنل ٹاکس مل سکتی ہیں, آپ کو موٹیویشنل جو ہے وہ کوٹیشنز مل سکتی ہیں, آپ کو اسٹوریز مل سکتی ہیں. جیسے ہمارا یوٹیوبر بھائی بیٹھا ہوا ہے, لیکن میں اب ہمارا ایک اپنا ABCD چینل ہے سر, ہم نے ایگری بزنس کوچنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم نے اس پہ کام کرا. کہ میں نے سوچا میسج تک کیسے پہنچا جائے, اور میں آخر بتاؤں گا کہ نہیں یار سیمینار تو ایک حد تک ہے کیونکہ اس کو آگے ریپلنگ افیکٹ تک آپ نہیں لے سکتے. لیکن پھر ہم نے سوچا کہ چینل بنا اس کو آپ لے دیں گے. جو سب سے زیادہ چیز ہٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی پٹھی چیز, ٹھیک ہے. اور میں نے ایک اور چیز دیکھا کہ جو ویڈیو کا دیکھنے کا دورانی ہے وہ 10-15 سیکنڈ سے اوپر نہیں. اگر کوئی پٹھی سی چیز ہونی ہے, اگر وہ پہلے 5 سیکنڈ میں کسی کو اٹریکٹ کی اس نے پوری اسٹوری دیکھی. آپ دیکھیں کہ اب کیا چیز ایسی آ گئی تو پہلے شروع میں پہلے اس کا
بلٹس دیتے ہیں بڑے اچھا ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ آپ اگر ٹاپ ٹرینڈنگ ویڈیوز آپ دیکھیں وہ کسی جھگڑے کی ہے, کوئی عورت کسی کو گالیاں دے رہی ہے, کسی کو کیا ہو رہا ہے, اب وہ یہ ٹاپ ٹرینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر یہ کام آپ لوگ کر سکتے ہیں جیسے آپ یوٹیوبرز ہیں, تو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کچھ سیکنڈس کے لیے کلپ کر کے ان کو ڈالیں. ہم نے اس کا ایک کام یہ شروع کیا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ 1 منٹ کوچنگ کے نام سے ایک کوٹیشن شیئر کرتے ہیں. اس کے اندر بھی رائٹ 1 or 2 لائن, لیکن اس کا بڑا امپیکٹ. ٹھیک ہے, اگر جس دن ہم وہ نہیں دیتے تو اس دن لوگوں کو مجھے خیر ہے آج آپ کی وہ کوٹیشن دی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں بہت سمجھ آ رہا ہے کیا بکواس کر رہے ہیں کہ صبح کوٹیشن شیئر کر رہے تھے. لیکن یقین کریں صبح اٹھ کے آبویسلی بینگ اے مسلم نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اگر امپورٹنٹ کام اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ 2-4 لائنیں یا 10 سے 15 منٹ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں, سن نہیں سکتے تو جسٹ اپنی نظر کے آگے سے گزار لیں. یقین کریں کہ پازیٹیو اسٹارٹ آف دا ڈے کا پازیٹیو امپیکٹ ہول آف دا ڈے ہے. ادروائز کیا ہوگا, اگر نوکری کر رہے ہیں تو وہ نکلیں گے بعد بہت بڑا چبل بندہ صبح 8 بجے نوکری کا ٹائم ہے, دیکھو یہ نہیں پتا آج بارش ہو رہی ہے اور میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا, میں نے موٹر سائیکل پر, یہ اس کو پتا ہی نہیں کہ میرے مسئلے مسائل ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ جو نیگیٹیوٹیز ہے نا, جتنا سوچو گے نا وہ خود بہت ملٹیپلائی کرتی ہیں. وہ جس کے CFUs ہیں نا ان کے فون بڑھتے جاتے ہیں. اس کو اور یہ بندہ کرنا ہے اور وہ بندہ جو جو آپ 5 منٹ کے لیے سونے کا کہو نا, بہت سی ایسی مثالیں میں آپ کو سنایا صاحب. یہ میرا بہت اچھا گزر پچھلے 10-12-15 سال سے میرے ساتھ ہے. تو صرف یہ ایک وجہ سے مار کھاتے ہیں, تو صبح اٹھنے لگے ہیں 5 منٹ اگر اور سو جائیں تو ہماری سائیکی یہ ہے کہ 5 منٹ پہلے کیوں. کل جب جو دل کرتا بندہ اٹھا کے بستر پر یار 5 منٹ ادھر سونے سے آگے جو آدھا گھنٹے کی بےزتی ہونی ہے, تو بہتر ہے کہ اس 5 منٹ کو کمپرومائز کرو. جب آپ اس چیز کو سوچ کے کرتے ہو نا تو میں آئی کین ٹیل یو پریکٹیکلی اپلائی کر کے دیکھو, نہ آپ کا باس آپ کو پوچھ سکتا نہ کوئی اور پوچھ سکتا. ناؤ dragging it to the other interesting part, sir, I'm grateful that this foundation is doing great job. Primarily Alltech is an agri-based company جس کا مین فوکس ہی یہی ہے کہ ہم جو 4Fs کو انٹیگریٹ کریں, جس کے اندر ہم فیلڈ مین ایگریکلچر, فارم, فیلڈ اور فوڈ, یہ وہ 4 چیزیں جس کے اوپر ہم انٹیگریٹڈ یا شیئر ریسورسز ماڈل پہ کام کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر آپ کے پاس 4 جانور آپ نے کھڑے کیے لیکن آپ کے پاس 50 جانور کھڑے کرنے کی جگہ ہے, تو یہ باقی 10 بیچارے ایک ایک لے کے جانور ہے تو آپ کے پاس آ کے کھڑا کریں. ٹھیک ہے, اور ادھر سے دودھ پول کرتے ہیں, گوشت پول کرتے ہیں یا پاؤڈر خریدتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کا جو بارگین ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہوتا ہے اور اس سے آپ اپنی پروفیٹیبلٹی بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو آرگنائزیشن ہیں obviously ان کے پیچھے مائنڈ, ویژن, HR اور آف کورس وہ پروجیکٹس ہیں جن کا ریٹرن ٹینجیبل ہو. ایک وہ کام ہے کہ یار اچھے کام کرو جنت ملے گی, ایمان ہے انشاءاللہ ملے گی, لیکن رائٹ ناؤ دنیا میں وہ کام کریں جن کا آپ بینیفٹ اپنی حیات کے اندر ٹرانسفارم کرتے ہیں. اگر میں ایک کام کر کے اس کی ٹرانسفارمیشن یا اس کے بینیفٹ آپ لوگوں تک پاس آن نہیں کر سکتا تو مجھے اس کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ایسے اسٹوری سنانے والے بہت سے لوگ ہیں, بڑے لوگ ملیں گے, آپ کو پتہ ایسا ہونا چاہیے تھا, ایسا کریں گے, ایسا ہوا نہیں. دیکھا پھر کیا آپ لوگ بھی وہ لوگ بننا چاہتے ہو جو یہ کہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ ابھی تو آپ کے پاس تو ٹائم ہے, تو شاید ہم اپنی وہ سلاٹ مس کر گئے, ہم 40s میں آ گئے, اب شاید ہم واپس جا کے میٹرک کے نمبر امپروو نہیں کر سکتے, ہم FSC کے نمبر امپروو نہیں کر سکتے, ہم اپنے پروفیشنل کو جو پروفیشن تھا اس کو ری چوز نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے پاس تو آپشنز ہیں, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک سوال اپنے پاس لکھیے گا کہ اپنے انسائٹ کو جا کے نا آپ نے خریدنا ہے کہ یار میں ایک بندہ ہوں, بیکاز میرے اندر کیا, اگر میں سوال پوچھوں آپ سے کوئی ایک آدھ مجھے ایسی ہابی بتا دو جو اس روم میں کوئی نہ کرتا ہے. ہاں جی باس آپ بتائیں ایسا کیا کام جو آپ کرتے ہیں جو باقی اس روم میں کوئی نہ کرتے. میں ٹورسٹ اسپاٹ پہ جاتا ہوں, وہاں پہ جو بھی گندگی نظر آتی ہے اس کو اکٹھا کرتا ہوں. پرفیکٹ. لیکن آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک اور بڑا اچھا کام, ہمارے پاس ٹریلز کتنے ہیں یہاں, ہم لوگ عبید صاحب ہم لوگ ویکینڈز پہ جاتے ہیں ہائکنگ, لیکن اگر ہم اپنے ساتھ ایک شاپر پکڑ لیں گے راستے میں جو ملک تو ہمارا ہے نا یار, ہم کیا گورنمنٹ کا انتظار کریں گے, ہم کیا CDA کا انتظار کریں گے؟ دیکھو پھینکنے والے بھی ہم اور اٹھانے والے بھی ہم بن جائیں.
تو جب ہم یہ ایک اچھی ہے. اور کوئی ایسی ہیبٹ جو آپ یہ کہو کہ یار یہ کوئی بھی یہاں پہ کرتا ہو, کوئی اور ہیبٹ جی آپ لوگوں میں سے کسی کی بات؟ صبح جب بیڈ پہ اٹھتا ہوں تو اٹھنے سے پہلے میں سوچتا ہوں جو کام کرنے ہیں میں نے آج انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. یہ تو کام ہے, ہیبٹ بتائیں, یعنی کہ ڈرمنگ جو ہے نا یہ ہیبٹ بتائیں, ہیبٹ. میں چھوٹے بچے جو 8 9 10 کے بچے ہیں میرا ان کے ساتھ انٹریکشن بہت ہوتا ہے اور میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ ان بچوں کو جو آنے والا وقت ہے اس کی کلیئر پکچر دکھا سکوں. اور میں میرا آج آنے کا یہاں مقصد بھی یہ تھا کہ میں تھوڑی سی اور کنیکشن بناؤں, دیکھوں آپ جیسے لوگوں سے ملوں اور انہیں اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچاؤں کہ انہیں ایک کلیئر روڈ میپ تو نظر آئے, سوچ سے تو وہ نکلے کہ اچھا ہم یہ آپ جیسے کریں, آپ جو کام کریں تو کیا 10 سال بعد وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ہم بڑوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا جو بچپنا سے ذہن ہوتا ہے اس میں کلیئر پکچر ان کو دیں. دس از پرفیکٹ. دیکھیں یہ چیز اگر ہم ہمارے استاد کریں, کیونکہ دیکھیں اکثر نا ہمارے اندر ایک بڑا غلط فینومینا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے تو ہم پہلی تقریر میں پتہ کیا کرتے ہیں, ہمارے ادارے جو ہمارے میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی بات ہے آج کل یہ ٹھیک نہیں ہے, ٹیچرس ٹھیک نہیں ہے, وہ ادارہ حتیٰ کہ جو ہے نا وہ ناخن لیں کہ ہم اپنے اداروں کی وجہ سے, اپنے ٹیچرس کی وجہ سے آج جہاں پہ ہیں نا ان کی ہاں واپس جائیں. میں آج بھی اپنی یونیورسٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, وہاں انوویٹو پلیٹ فارم پہ ہم کام کرتے ہیں, ہم جینسرس کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئرڈ نالج کے اوپر کام کرتے ہیں, آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں, آئیڈیا ورک شاپس کرتے ہیں تاکہ آپ ہمیں اسٹارٹ اپ آئیڈیا دیں, میں آپ کو سپورٹ کروں. کیا کل آپ اس کو ریپلیکیٹ کر کے اس میں سے پیسے کما سکتے, ٹھیک ہے, تو دس از واٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیا دیکھو یار, انسان اگر دنیا میں آیا ہے ایک دو طرح کے آپ سفیر آف جو فیزز میں گزر, ایک پرسنل ہے ایک پروفیشنل, ٹھیک ہے. پرسنل بھی تو کریکٹر ہوتے ہیں, سارے ایک اچھے رائٹر ہیں, ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی بندہ دیکھو نا کسی کا شوق ہو, مرغیاں پالنے کا, کوئی کتے رکھنے کا, کوئی کوائنس کلیکٹ کرنے کا, کوئی ٹکٹ رکھنے کا, کوئی پرفیومس کا, کوئی گھڑیوں کا, کوئی کپڑوں کا, یہ شوق اپنے اندر ڈالیں. لیکن یہ موٹیویشن ہے کہ دیکھیں میرا کیا میں کوئی شوق نہیں تھا, بس نہیں صبح اٹھتا ہوں تو بس ناشتہ میز میں نکال لیجیے تو میں نہیں کرتا ہوں. اچھا صبح اٹھو یار, ان کی کیا ہائکنگ پہ جاتے ہو, کیا یار آپ فشنگ والے صبح اٹھ کے کبھی فشنگ کی نیٹنگ کریے جاتے ہو؟ نہیں سر فشنگ کی نیٹنگ تو نہیں کرتا کیونکہ وہ بڑا مشکل کام, صبح ٹھنڈے پانی میں کون ہوتے. دس از وٹ وائی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہماری جنہوں نے مینٹر جو ہمارے مینٹورس تھے نا, وہ سر جیسے فوجی لوگ تھے, تو انہوں نے ایک بات سکھائی کہ بھائی پہلا رگڑا رگڑا رگڑا, ٹھیک ہے. اگر کسی چیز کو بھی آپ نے تراشنا ہے نا تو پہلے اس کو رکھ لیں, ٹھیک ہے. اس کو شیپ اپ کرنے کے لیے اس کو ہر اینگل سے آپ نے, آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں سر بیک ٹو بیک مجھے اپنی اکیڈمی کا دور یاد آ گیا. ہماری پبلک اسپیکنگ ہوتی تھی تو ہم سارے جب کورس میں بیٹھے ہوتے تھے جا کے آپ نے پبلک اسپیکنگ کرنی ہے تو ہمیں اس کو کرتے یار تو جاؤ سوال تو جائے, ٹھیک ہے. اوکے جی انگریزی بول لی. ایک ٹائم تھا جب ٹیم میں سے باہر نکلے تو ہم اردو نہیں بول سکتے تھے, کیوں وہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے تو وہ ایک ٹیچر نے بڑا انٹرسٹنگ بات کیا آپ لوگوں کے لیے, ان سے میری بہت سی دوستی. انہوں نے کہا جی انٹروڈیوس یور سر مائی نیم از ہے, وہ پنجابی تھا تو میں وہ اسپیک کرتا تو اس کی پنجابی مجھے نہیں سمجھ آتی تھی, میری خود ہی تو میں نے انگریزی میں تیز بولتا تھا, تو ہمارا ایک ٹرائنگل جو وہ تھا نا وہ مکس اینڈ میچ ہی نہیں ہو رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی کنیکشن دیکھیں کہ میرے اندر کہاں پہ کیوریوسٹی ہے. اگر مجھے what is what you are good at, مجھے اس کا آنسر ود ان 5 منٹس آنا چاہیے. یہ نہیں اچھا یار میرے اندر کیا چیز ہے, سر وکیل ہے اور ان کو پتا ہے کہ دلیل دلائل لطیفے جب تک کنیکٹ نہیں ہوتے تو آپ کسی کو کنوینس نہیں کر سکتے. ان کی کاسٹمالوجی سے انہوں نے اپنے کلائنٹیج کو اور اپنے جو رسپیکٹڈ جو ہمارے ججز ہیں ان کو ون کرنا ہے. اور بعد میں کلازز بھی یاد ہیں, میرا وکیلوں سے بہت ہی دوستی تھی, کافی میرے دوست یار ہیں, تو خاندانہ صاحب سے بہت سی دوستی تھی. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کی اسکل ہے, تو کیا آپ اپنی اسکل یا آپ اپنے انسائٹ کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا دس پوائنٹ کہ جن کے ہمارا جو مین ٹاپک ہے انٹرپرینورشپ جو ہے, یہ کیسے کر سکتے ہو, کیسے نہیں. دیکھیے انٹرپرینور جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں بعض دفعہ نا یہ ہیریڈیٹری جینز, میں تو کہتا ہوں ہیریڈیٹری جینز ہے. میں جب آئرلینڈ کے جو ہے نا آئرلینڈ میں جب ایم بی اے کرنے گیا تو میں جب ادھر جب پڑھ رہا تھا تو میں نے وہاں کے لوگوں کے اندر ایک بڑی اسپیسیفک چیز دیکھی کہ ان کا بچہ بھی ہے نا تو وہ انٹرپرینور, تو وہ
تھوڑے سے جب بڑے ہوتے ہیں پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ بزنس کرو. ٹھیک ہے. اب میں اس کے لیے دیکھتا ہوں کہ نا انٹرپرینورشپ ہیریڈیٹری ٹرانسفارمیشن آف جین ایکسپریشن. آپ کا باپ اگر ملازم ہے نا آپ کا بیٹا ملازم ہی ہوگا. کیوں؟ اس کو پہلے ڈسکریج کرنے والا کون ہے؟ آپ کی فیملی ماں باپ. اگر میں آپ میں کام کرنے لگا ہوں تو انہوں نے نہیں پاگل ہو گئے یہ کل اگر تم اس میں فیل ہو گیا یا اس میں یہ پیسے لوٹ کے کیا کرو؟ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے چپ کر کے نوکری کرو گورنمنٹ کی نوکری ڈھونڈو. کیوں؟ کچھ کرو نہ کرو تنخواہ تو ملے گی نا. ٹھیک ہے. پھر آگے پھر پینشن ہے پھر میڈیکل. واہ بڑی بات ہے جی یہ بہت اچھا کام ہے. اب ایک بچہ جس کے والد صاحب دکاندار ہے ٹھیک ہے وہ پہلے دن سے ریگولیشن ہے. اب یہ جو جنریشن جو یہ بچہ ہے اور میرا اپنا جو بیٹا وہ 7-8 سال کا تھا اس سے پوچھوں میں سوچ رہا تھا یار تمہیں فوجی بننا ہے جاب کا فوجی نہیں بننا. میں کہا کیوں نہیں بننا؟ پاپا آخر میں فوجی لگ جاتے. ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا بننا؟ اس نے کہا میں نے چائنا جانا. میں آنیسٹ آپ کی بات ہوں. میں کہا چائنا کیوں جانا؟ کہتا ہے میں پاپا وہ یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں وہ لوگ چیزیں لے کے آتے ہیں چائنا سے وہ بیچتے ہیں اس سے بڑے پیسے ملتے ہیں. یعنی سی دس از سم تھنگ ڈفرنٹ. اب اسے پیسے اس نے میں نے اتنے پیسے جوڑے ان پیسوں کو میں نے یہ کر. اب میری شاید میرے اندر ایک انٹرپرینوریل چیز آئی وہ آگے پاس آن ہوگی. تو ایک جو آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا وہ بھی اس چیز کو پاپ اپ کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی یونیورسٹیز کا جو میجر رول ہے نا وہ نالج تو دینا ہی دینا لیکن ساتھ تربیت دینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب تک ہم تربیت نہیں کریں گے نا دیکھیں بات کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کامیاب ہے نا اس کے اندر اگر 100 خرابی ہے نا اس کے اندر 1000 خوبی ہے. ٹھیک ہے. تو جو یونیورسٹی ہے نا وہ تربیت والا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ تربیت میں کیا کچھ آپ کے نا نان نیگوشیبل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو آپ نے بلڈ کر. سر اور میں سر کو ہمارے سینئر میں ہم نے تھوڑی سی جو فاؤنڈیشن جو پاؤں مار کے سیکھا وہ آج تک دھمک ادھر تک ہے. تو اس میں جو انٹیگریٹی ہے جو آپ کی اسٹیٹ فارورڈنس ہے اور آپ کا بولڈنس ہے آپ کا چیزوں کو ریئل ٹائم انٹرپریٹیشن کرنا نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہمارے اسٹوڈنٹ مس کرتے ہیں. میں یقین کرے سے میں اپنے وائس چانسلر کے پاس میرے سپروائزر بھی تھے میں نے جا کے وسیم صاحب اور وائس صاحب دونوں کو کہا کہ سر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس جو نا میٹامورفوسس ڈیولپمنٹ پروگرام میں نے بنایا. میں نے کہا اس میں یہ جو اسٹوڈنٹ آئیں گے ہم ان کو ایک اورینٹیشن دیں گے اور ہر سال اس کی ACR بلڈ کریں کہ اس اسٹوڈنٹ کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں. جب وہ پاس آؤٹ ہونے لگے گا اپنی ڈگری کرے گا تو اس کو بلائیں گے اور اس کا 1-to-1 کاؤنسلنگ سیشن کریں گے. اور اب جیسے میں آپ کہہ رہی ہیں ایسے سائیکومیٹرک ٹولز ہیں جہاں بیٹھ کے آپ بچے کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹا وچ ڈائریکشن یو شوڈ گو. ٹھیک ہے. یا آپ نے کس طرف جانا ہے. ہم ان کو بتائیں گے یو آر فٹ فار دس جاب. سب سے بڑی مسٹیک کیا ہوتی ہے جو ہی لڑکے پاس آؤٹ کے ایک کلاس کے 200 لڑکے نکلے سارے میں ایک نوکری ہے 200 دربار پچھلے 200 میں تو یہ تو یار تم نے فارم پہ نوکری کرنی نہیں فارم پہ نوکری نہیں کرنی کیوں آئے یار جاب مل جائے گی جاب نہ ملی تو میں کیا کروں. اب وہ جب گیا 2 مہینے کے بعد نے کہا میرا تو یہاں پہ انٹرسٹ نہیں وہ نکل آیا. آپ سیریز دیکھ لیں اس وقت آپ سال لوگوں کا پاس آؤٹ ٹائم ہوتا ہے وہ 4-5 نوکریاں چاہیے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یا ان کو سچی نوکری نہیں ملتی کہیں پہ یا پھر ان کا دل نہیں لگتا. تو یہ اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکیٹ انفارمیشن اور انٹیگریٹ. تو اس طرح کی یہ چیزیں ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ناؤ ریلیٹنگ بیک ٹو دا ایگریکلچر جو پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے فش فارمنگ پولٹری فارمنگ ڈیری فارمنگ بیف فارمنگ ان کا ذکر کیا. یقین کر لو کہ اس کے لیے میں فش فارمنگ کی بات کروں یا میں پولٹری فارمنگ کی بات کروں بہت سے میں ایسے لوگ دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے گھروں سے شروع کرتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی جب ہم انفارمیشن پاس کرتے ہیں اس کے اندر ہم واو کریٹ کرنے کے لیے کتنے کو جھوٹ بولتے ہیں کتنے کو جھوٹ بولتے ہیں. آج کل بایو فلاور کے فش ڈپارٹمنٹ والے کرتے ہیں یہاں پہ بورڈ والے جن کے ساتھ ہم بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں. بایو فلاور پہ ایک ٹینک لگاؤ 80,000 کا 4 لاکھ روپیہ مہینہ لگاؤ. ٹھیک ہے. آپ بھی گوگل پہ اپنا یہ یوٹیوب پہ سرچ کرو کتنی ویڈیوز ملیں گی ان سے تو ہاتھ جوڑ کے پوچھے کیوں لوگوں کو خراب کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے نا یہ جو پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے نا میں سمجھتی ہوں سب سے گندی چیز. آپ باقی جتنے آپ کے اندر برائیاں ہیں نا لیکن اگر آپ پروفیشنل ڈس آنیسٹ کرنا اس بندے کو میری ذاتی رائے تو میں سامنے لیکن یہ جو کام آپ کرتے ہیں نا اس سے آپ آج آپ غلط ہو گئے نا آپ اپنے محلے رشتے دار 200 کلومیٹر تک بندوں کو ڈراؤ گے. اس کام میں نہیں آنا. یہ بڑا خطرناک کام ہے.
ٹھیک ہے. تو جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. تو جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے سر اس کے اندر واپس جائیں, اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں. جب تک رورل اکانومی ڈیولپ نہیں ہوگی یا گرو نہیں کرے گی, آئی کین ٹیل یو, مزے کی میں آپ کو بتاؤں, آپ 60% رورل بیسڈ کنٹری ہیں جہاں پہ 60% لوگ دیہی علاقے سے تعلق. مجھے ایک میرا سوال ہے, ٹھیک ہے, میں تو وہ پروفیشنل جو ایگریکلچر میں آیا کہ چلو جس کو نعت پڑھی کس طرف آ گیا, مجھے آپ بتا دیں کتنے ایل جی ایس, بیکن, فوبیلس, ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایگریکلچر میں جاتے ہیں. میم آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات سناتا ہوں. جی میری بیٹی ایک دن مجھے آ کے پوچھتی, بابا کہ ہماری کلاس میں میڈم نے پوچھا کہ کس کس کے بابا ڈاکٹر ہیں, میرے بابا سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا, تو میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. تھوڑی دیر بعد میڈم نے پوچھا کہ آپ کے بابا کس چیز کے ڈاکٹر ہیں, کہ بابا میں نا آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ نیچے تو میڈم نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں نیچے آتے رہے. میں کہا بابا میرے بابا جو ہے نا اینیملس کے ڈاکٹر. تو ساری کلاس بابا ہنسنے شروع ہو گئی. میڈم کہتے ہیں اوکے. میں نیکسٹ ویک ڈے گیا میڈم کے پاس, پرنسپل سے میں ٹیچر سے ملا. میڈم آئی ہیو ون آئیڈیا. میں نے کہا کیا؟ میں نا کڈز زون کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں اس کے اوپر نا فیوچر آف دا فارمنگ کے اوپر ایک نا پوسٹر کمپٹیشن کرانا چاہتا ہوں. اور میں نے کلاسز پکڑی اپ ٹو 7 اسٹینڈرڈ. ہم یہ بات ہے سٹی اسکول میں ہم نے رول کیا, پی ایف اسکول میں روٹس میں کیا, اور ایک دو اسکول ہو. ہم وہاں بھی ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ کہا کہ آپ ہے نا فیوچر آف دا فارمنگ, ایگریکلچر کیا ہوتا ہے, اینیملس کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر مجھے یہاں بٹھا کے بچوں کو ڈرائنگ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا میں نے کوئی پریزنٹیشن دی. میں نے کہا جی یہ اینیمل ہوتا ہے, یہ ایسے بولتا ہے, اور جو اس کو ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے وہ میں ہوں. ٹھیک ہے. تو میڈم جو میرے پاس بھی بلی ہے, ہمارے پاس بھی ڈاگ ہے, میں نے بلی تو میرے پاس بھی ہے. تو کہنے کا وہ ان کا انٹرسٹ. تو پھر ہم نے جب وہ ان کے وہ پوسٹرز بنے, ان کے ہم نے کیلنڈرز بنائے, اور وہ کیلنڈر تھرو آؤٹ پاکستان ہم دیتے. اور میرا خیال ہے کہ وہ جب بچے بڑے ہوں گے نا تو وہ ضرور سوچیں گے, آپ گورنمنٹ کے لیے سوچیں, بڑے بڑے جتنے نام ارسپیکٹو. آپ شریف فیملی کو دیکھ لیں, یہ بھی ایگریکلچر میں. آپ ترین فیملی کو دیکھ لیں, یہ بھی ایگریکلچر میں. جتنے بڑے انٹرپرینر, منشا کو دیکھ لیں, یہ ایگریکلچر میں. ان کی مستقبل کی جو نسلیں ہیں وہ باہر سے کیا پڑھ کے آئے, ایگریکلچر اینڈ اکنامکس, ٹھیک ہے, بزنس, وہاں سے گریجویشن. اور ہمارے یہاں پہ جو لڑکے بیٹھے ہیں انہوں نے اسے خود ہی طرف لایا, ایم بی اے کر لو, آئی ٹی میں چلے جاؤ, آگے بڑا آئی ٹی اچھا رول ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھ لو, یہ جو علاقہ ہے نا, یہ خاص طور سے ہمارا پٹوار آپ چکوال تک, یہاں لوگ کی لینڈ ہولڈنگ میں اسی کے پاس 100 کنال ہے, 50 کنال ہے, 40 کنال ہے. اسے کچھ کرتے بھی ہوتی میں تیرے پاس تو زمین ہے, تو بھی جاب کرتا ہے, تم جاب کیوں کرتے تو اپنا ہی نہیں سر وہ ہوتا ہے. اب ہم نے جا رہے زمین لی, روز بندہ 10 نام بنے گا, میرے پتر نے میرے چوکیدار کرتے ہیں. یعنی جو آپ کے پاس 50-60 کنال زمین ہے, سنتے ہیں بارش ہے, بارش نہ ہو, اور وہاں پہ ہم نے صرف بور کرا ہے, تو سولر لگایا. آف کورس اس وقت گورنمنٹ انسینٹیو دے رہی ہے. آپ جیسے انیشیٹوز ہیں جو کہ ان کو جا کے انیشیٹ دے سکتے ہیں, انیشیٹو دے سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ خود کام کریں, جیسے ابھی ہم نے بات کری نا گرین ہاؤس فارمنگ کی, ٹھیک ہے, اب ٹنل فارمنگ کے اندر کیا ہے, میرے ساتھ بندہ بیٹھا, اس نے کہا کہ میں یہاں پہ کیا کروں, میں کھیرے لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کھیرے لگا, اس نے جو ایک سائڈ کے اندر کھیروں کی پروڈکٹیوٹی, اس کے اوپر جو پیسہ کمایا, اس نے کہا مجھے کم از کم بھی ایک کھیرے کے اندر 70,000 روپئے. ٹھیک ہے. اب یہ کام کون کر سکتا ہے, یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ ان کمروں سے نکل کے ان چھوٹی چھوٹی جو بیٹھ کے ہے نا کسان بیٹھک پہ کام کریں. میں تو یہ کہتا ہوں جذبات آپ کے ساتھ ایک کسان بیٹھک بھی ہونی چاہیے. کیوں آپ ادھر جب مجھے آ جاؤ, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے شروع کیا جو ہے نا کسان کی تیاری کے نام سے پروگرام. ہم یہ فارمرس کے پاس تو وہاں جا کے فارمس کے پاس بیٹھے, تو چرپائیوں پہ بیٹھ کے, بوڑھوں پہ بیٹھ کے, تو انہوں نے پنجابی میں تیز پنجابی میں اپنے پرابلم کرنا شروع کیے تھے, سمجھ ہی نہ آئے کہ کی جا سکتے. تو یہ اگین اٹس اے وے. تو دیٹس واٹ آئی ایم پاسنگ آن اینڈ ہوپ. کیونکہ اس پہ اگر ہم بات کریں تو میں ساری رات سارا دن لگا رہوں گا, کیونکہ دس از اے پیشن آف مائنڈ. لیکن فیوچر آپ ٹھیک ہے, آپ انڈر لائن کریں. اب پہلے جا کے آپ ایک اسائنمنٹ کے طور پہ کریں, ڈاکٹر کو جمع کروائیں, سر کو جمع کروائیں, اپنا نا ایک ایناگرام بنائیں کہ جی میرے اندر 5 بڑی کوالٹی ہیں, میرے اندر 5 خامیاں ہیں,
میرے اندر 5 چیزیں کون سی جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں, کون سی 3 چیزیں جو مجھے اچھی لگتی ہیں ادر دین اپنے دوستوں گرل فرینڈس کے علاوہ باقی چیزیں بھی دیکھیں, تو آپ ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کا ٹری بنائیں. پھر آپ دیکھیں گے دس از دی ایریا آئی وانٹ ٹو سی. اگر آپ یہ کام کریں گے ہمارے پاس اس وقت جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 to 50% یوتھ ہے, اور یوتھ ایک ٹیلنٹ ہے, یوتھ ایک جذبہ ہے, یوتھ ایک اپرچونٹی ہے, یوتھ ایک برین ہے, اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کی کوچنگ کریں, ہم ان کو رائٹ ٹریک پہ لے کے جائیں, ان کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جائیں, ان کو سپورٹ کریں, ان کو موٹیویٹ کریں. کیوں؟ جب تک آپ ٹریننگ, انکریجمنٹ, ریوارڈ ریکگنائز نہیں کریں گے یہ لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ذرا سا ٹیچر آپ کے میڈم ٹیچروں کا بہت بڑا ہے, لیکن آج کل آپ کے بچے ماں باپ سے نہیں ڈرتے, ٹیچر سے ڈرتے ہیں. ذرا سا ٹیچر اچھا ہو نا, وہ آگے کہتا نہیں مجھے ٹیچر مجھے. تو دس از واٹ وی نیڈ. سو ود دس دعا, امید اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بھی آپس میں لنک رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے انٹیگریٹڈ ایگریکلچر کا 78 میں ورڈ یوز کیا تھا نا, آج انٹیگریٹڈ انفارمیشن اور وی شیئر وی کیئر کا دور. اگر اس کو ہم لنک کر لیں, یہ جتنی بھی ہماری آرگنائزیشنز ہیں اور بھی بہت سی ہیں, بجائے ہم سارے مل کے گراؤنڈ لیول ایکٹیویٹیز پہ, برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹیز پہ جائیں, تو مجھے یہ ہوپ ہے کہ پاکستان از شارٹ لینڈ آف اپرچونیٹیز. ہمارا فیوچر بڑا کلیئر ہے کیونکہ آپ لوگ جو یوتھ ہے اس کے اندر پیشن ہے, جذبہ ہے, وہ کر سکتے ہیں. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم بھی ایسے ہی اکٹھے ہوئیں گے, اور آپ لوگ یہاں سے جو چیزیں لے کے جائیں اس کو پریکٹس ضرور کریے گا. میں آئی وڈ بی اویلیبل فار اینی کویشچن آنسر. میں کچھ بھی اگر آپ کو واپس دے سکتا ہوں, میں ٹیلیفونکلی بھی اویلیبل ہوں, میرا آفس بھی ادھر ہے. ڈاکٹر صاحب کبھی بھی مجھے کہیں گے میں حاضر ہو سکتا ہوں, کیونکہ اگر آپ لوگوں کے لیے کام کرنا ہے تو آئی ایم available 24/7. Thank you very much. Thank you. Very nice. But